یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے بہکایا؟ تو جب کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو گارنٹی مانگتا ہے، تیری اپنی کیا گارنٹی ہے؟ تیرا اگلا سانس آئے گا یا نہیں تجھے خود اس کا علم نہیں۔ تو ریڑھی سے خریدنے والے ٹماٹر اور پیاز کی گارنٹی مانگتا ہے، تو خریدنے والے فروٹ کی گارنٹی مانگتا ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ تیز ترین ٹرین، یہ ہوائی جہاز جو تیرے لیے تیرے رب نے تابع اور مسخر کیے ہیں، کیا تو ان پر قادر ہے؟ اگر تیرا رب زیر زمین سے نکلنے والے پانی اور تیل کے ذخائر کو ختم کر دے، یا زمین کو حکم دے کہ اب کوئی سبزہ نہیں اگنا ہے، کوئی سبزہ نہیں نکالنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کیا کھائے گا؟ جہاں جا کے قبرستانوں کا چکر لگا کے آ اور دیکھ کے کیسے کیسے متکبر بادشاہ آج زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ظالم اور جابر حکمران آج دوسروں کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کسی اپنی قریبی رشتہ دار کو مرنے کے بعد غسل دے کر دیکھ لے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اسے قبر میں اتار کے دیکھ لے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اسپتالوں کا چکر لگا کر دیکھ کہ کتنے نوجوان مرد اور عورتیں اپنے بستر پر پیرالائز پڑے ہوئے ہیں، کتنے مریض ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ کریم نے ان تمام چیزوں سے تجھے بچا کر رکھا ہوا ہے، لیکن تو پھر بھی اس کی حکم عدولی کر رہا ہے، سرکشوں کا ساتھ دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی اذان سن کر، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا سن کر تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، وقت پر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، روزہ میں چغلی اور غیبت سے باز نہیں آ رہا ہے، صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہیں کرتا ہے۔ وہ ذات جس کے پاس فرشتے گناہوں کے تیرے رجسٹر لے کے جاتے ہیں کہ یا رب العزت، ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا لیکن آپ نے ہی کہا تھا۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بلا شبہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتے کہیں گے یا رب العزت، ہم نے تو درخواست کی تھی کہ وہ خون بہائے گا، وہ فساد کرے گا، وہ جھگڑے کرے گا، لیکن میرے رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ذرا صبر کرو، میرا بندہ ہے، میرے پاس ہی لوٹ کر آئے گا، پھر وہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں آپ کا رزق بھیج دے دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے گا۔ اللہ کے بندے کیا سوچ کر رکا ہوا ہے؟ اگر ابھی عزرائیل علیہ السلام آ گئے اور روح قبض کر لی تو آپ کے گھر والے سب سے پہلے تلاشی لیں گے کہ کہیں قبر میں اپنے ساتھ کچھ لے نہ جائے۔ یہ گھڑی، یہ انگوٹھی، زیور، پیسے، ہر ایک چیز تجھ سے لے لیں گے، اور ہر کوئی کہے گا جلدی کرو جلدی کرو۔ تیرے نام کی جگہ میت اور ڈیڈ باڈی کا لفظ لے لے گا، ڈیڈ باڈی کو ادھر رکھو، میت کو اوپر کرو، میت کو نیچے کرو، پھر تجھے سمجھ آئے گی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے رب نے تو کہا تھا لیکن میں جو نہ سمجھ نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگ، اب بھی وقت ہے کہ غفلت کی نیند سے ہم بیدار ہو جائیں، دین سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، ورنہ جنت کے دروازے پہ یہی بیویاں ہوں گی جو آپ کو روک دیں گی۔ یا رب العزت مجھ سے پیسوں کا حساب مانگتا تھا، کپڑوں اور کھانے کا حساب مانگتا تھا، بچوں کی پرورش کے بارے میں پوچھتا تھا، ہر چیز کا مجھے حساب دینا ہوتا تھا، لیکن کبھی دین کے معاملے میں اس نے نہیں پوچھا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز کیوں قضا کی ہے۔ اگر میں مجرم ہوں تو مجرم یہ بھی ہے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، اس لیے اپنے گھروں میں محنت کی ضرورت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین کرنا ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے جو کہ سب ہے، پھر وہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔
ورنہ دنیا کی ساری دولت جمع کر کے بھی میں نے اکثر لوگوں کو بے سکونی کی حالت میں دائیں بائیں پھرتے دیکھا ہے۔ نیند نہیں آتی، پھر رب ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ جس کا علاج پوری دنیا میں ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس پیسوں کی اور ظاہری اسباب کی کمی نہیں ہوتی، آپ پھر پھر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آخری عمر میں وہ ایسی محتاجی کے لگا دیتا ہے، ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ سب کے سامنے انسان بےعزت ہو کے رہ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان نے پوری زندگی عزت کے پیچھے پھرتے 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 گزار دی، آخر وقت پہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انسان بے بسی کی حالت میں پیرالائز پڑا ہوا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، نہ اپنا پیخانہ روک سکتا ہے، نہ پیشاب صاف کر سکتا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے بھائیوں میری بہنوں ہم سے راضی ہو، کیونکہ جس سے رب راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی بہت عزت والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور پھر میرا رب جب پکارے گا کہ کدھر ہیں کامیاب لوگ، کدھر ہیں کامیاب لوگ، تو یا رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا، یا رب العزت ان لوگوں میں شامل کرنا جن سے تو راضی ہوگا، جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ عمل نامہ جن کو دائیں ہاتھ میں نصیب ہوگا، جو روز محشر آپ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ لوگ جن سے تو راضی ہوگا، یا رب ہمیں بھی شمار کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔